ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، سامعین حضرات، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے، وہ شان والا ہے، اکرام والا ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے سامنے رنگ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی ذات کے سامنے قد کاٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی ذات کے سامنے دھن دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اگر میرے ہاں کوئی عزت والا ہے، کوئی توقیر والا ہے، کوئی شان والا ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ نہ تو تمام کافر ذلت رسوائی میں یکساں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے مومن بندے عظمت اور شان میں برابر ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اور دوسرے مقام پر صحابہ کرام کا نگاہ ڈالیے تو اللہ کے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کچھ عظمت بیان کی اور کبھی کسی کی شان بیان کی۔ معلوم چلا کہ تمام مومن بھی رتبے اور شان میں برابر نہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا مختلف مدارس سے، اسکولوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں طلبہ دن رات محنت کر کے پڑھتے ہیں، استاد انہیں بہترین تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ وہی اسکول ہے، وہی اساتذہ کرام ہیں، وہی ٹیچر ہیں، وہی کلاسز ہیں، لیکن ان اسکولوں سے پڑھنے والا کوئی بچہ چپڑاسی بنتا ہے، کوئی کلرک بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی حکیم بنتا ہے، اور کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آرمی میں کمیشن حاصل کرتے ہیں، کسی کا ارادہ یہ ہوتا ہے میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوں گا، اور کوئی یہ نیت لے کر جاتا ہے ملک کے پاک کی حفاظت کے لیے یا اللہ کے دین کی محافظت کے لیے میں اپنی جان قربان کروں گا۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے نہ تو ہر شخص جنرل بنتا ہے، بریگیڈیئر بنتا ہے، اور نہ ہی ہر شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، یعنی نہ کو ہر شخص شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ازل سے ابد تک حق و باطن کا معرکہ جاری رہے گا۔ حق کے نام پر لوگ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے، ازل سے ہوتا رہا، ہوتا رہے گا۔ لیکن جانیے، اللہ کے نام پر جان قربان کرنا، اللہ کے نام پر اپنے گھر بھر کو قربان کرنا، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر گئے، ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں۔ لیکن کچھ نفوس ایسے ہیں جب انہوں نے اللہ کے نام پر جان قربان کی، وہ امر ہو کر رہ گئے۔ ان نفوس قدسیہ میں ایک ذات گرامی حضرت امام حسین عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے۔
حضرت امام حسن کے وصال کے بعد آپ کو زہر دیا گیا، آپ اس سے شہید ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد امام حسین عالی مقام نے مستقل طور پر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرما لی۔ آپ ماس و ضیافت اور حج کے رسول پاک کا شہر چھوڑتے نہ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین عالی مقام کو اپنے پاس شام ضیافت پر بلاتے، آپ تشریف لے جاتے، آپ کی تعظیم کی جاتی، آپ کی توقیر کی جاتی، بے پناہ خدمت کی جاتی۔ آوارگان شام نے یزید کو اسلامی حکومت کے تخت پر بٹھایا، کیونکہ خود فاسق و فاجر تھا۔ یہی وجہ تھی، فسق و فجور جاری کیا، رسول پاک کا دین اس کا مذاق اڑایا جانے لگا، اللہ کے دین کے خلاف افعال و کردار ادا ہونے لگے۔ اس نے جو سب سے پہلے فرمان جاری کیا یزید کا فرمان تھا، اور رسول پاک کے شہر مدینہ منورہ میں یہ فرمان پہنچا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حاکم حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول پاک کے پیارے صحابی تھے۔ فرمان میں لکھا گیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر کی بیعت لی جائے اور میری بیعت لے کر مجھے مطلع کیا جائے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور ولید بن عقبہ نے فرمایا، یہ فرمان یزید نے جاری کیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمان سنایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ولید بن عقبہ تو رسول پاک کا صحابی ہے، آپ یہ بتاؤ کیا یزید اس لائق ہے اسلامی حکومت کا سربراہ بنایا جائے؟ حضرت ولید بن عقبہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے فقط آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کو بتاؤں یزید کے ارادے کیا ہیں۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آیا، ابھی بھی یزید کو صبر نہ تھا۔ اس نے دوسرا فرمان جاری کیا، ولید بن عقبہ اب دیر نہ کرو، ان صحابہ کرام کو بلا کر میری بیعت لو، اگر وہ میری بیعت نہیں کرتے انہیں قید کرو اور سختی سے بیعت لو، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے ان تمام کو قتل کر دو۔ جیسے ہی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان پڑھا، آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمایا، میں ہی یزید تجھے اسلامی حکومت کا سربراہ تسلیم نہیں کرتا، پھر میں ان سے بیعت کس طرح لوں؟ اللہ کی قسم اگر رسول پاک کے صحابہ تیرے خلاف تلوار نکالیں میں ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کروں گا۔ کیونکہ آپ نے یہ آواز بلند سے بات کی تھی، مروان وہاں موجود تھا، اس نے یہ بات سنی، مخفی طور پر یہ خبر یزید کو پہنچا دی۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام ایک مقام پر سکونت اختیار نہ کریں بلکہ مختلف مقامات پر چلے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو خلوت اختیار کر لی، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے، آپ کی نگاہ جھکی ہوتی، چہرے پر افسردگی ہوتی، نماز ادا کرتے، کسی سے بات نہ کرتے، واپس گھر لوٹ آتے، اس کے سوا آپ کا ہر فعل ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول ہو گیا، آپ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے نکلتے، مکہ معظمہ پہنچتے، عمرہ ادا کرتے، واپس آتے، رسول پاک کے روضہ طاہر کی زیارت کرتے، خدا کے محبوب کو سلام پیش کرتے، رات مدینہ منورہ میں قیام فرماتے اور صبح پھر عمرے کی نیت سے خدا کے محبوب کا شہر چھوڑ جاتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، روتے ہوئے رسول پاک کے روضہ طاہر کی زیارت کرتے ہوئے
اللہ کے محبوب کا شہر چھوڑتے ہوئے مکہ معظمہ کا سفر اختیار کرتے، حضرت امام حسین عالی مقام اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی خانہ کعبہ جانے کا قصد کیا۔ آپ وہاں سے نکلے، ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ کوفے سے خط موصول ہونا شروع ہو گئے۔ کوفے والوں نے امام حسین عالی مقام کو خط لکھے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے دست حق پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو امام بنا کر یزید سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علی مقام کو یہ خط ملے، مشورہ کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آپ وہاں نہ جائیے، اہل کوفہ کی بات کا یقین نہیں، ان کے قول اور فعل مختلف ہوتے ہیں، ان پر اعتبار نہ کیجیے، وہاں جانے پر کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ خانہ کعبہ پہنچے، وہاں پر خطوط جاری ہیں، خطوط آتے رہے۔ آپ نے جب پھر خطوط پڑھے، آپ نے فرمایا، روز محشر اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے، اے حسین، تمہیں رسول پاک کی شریعت کی سربلندی کے لیے بلایا گیا، تم بدگمانی کرتے وہاں نہ پہنچے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لوگوں نے مشورہ کیا، اے امام حسین عالی مقام، اس طرح کیا جائے، آپ کا نائب بنا کر کسی کو بھیج دیتے ہیں، وہاں کے حالات سے وہ آگاہ کرے گا، اگر حالات مناسب ہوئے تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ آپ اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر جب یزید نے دیکھا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کام نہیں کرتے، تو یزید نے آپ کو معزول کر دیا اور مروان کو مدینہ منورہ کا حاکم بنا دیا۔ یہاں تک کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، لوگوں نے آپ کو بے پناہ تعظیم دی، بہت عزت سے آپ کو خوش آمدید کہا، اور 40,000 مردوں نے آپ کے دست پر امام حسین کی بیعت کی۔ آپ نے تمام احوال لکھ کر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جب امام حسین علی مقام نے یہ خط پڑھا، اب مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ ضرور جاؤں گا اور یزید کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ آپ تیاری کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے فرمایا، اے حسین، میں آپ سے پھر مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، اہل کوفہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، بہتر یہ ہے آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں اور آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، اب میں ضرور جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اب میں اپنے ارادے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت امام حسین علی مقام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پیار سے دیکھا، دیکھ کے فرمایا، عبداللہ میری بات غور سے سنو، میں نے اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا فرماتے تھے، رسول پاک کا فرمان ہے، میری ایک بکری خانہ کعبہ میں ذبح کی جائے گی۔ عبداللہ ابن زبیر، اللہ کی قسم وہ بکری تم ہو، تمہیں مکہ معظمہ میں ذبح کیا جائے گا۔ رسول پاک چرواہے تھے اور یہ ان کا ریوڑ تھا جن کو اللہ کے رسول نے چرایا تھا، جس سے یہ معلوم ہو کہ ایک بکری خانہ کعبہ میں ذبح کی جائے گی، کیا اسے اپنا پتہ نہیں تھا؟ امام حسین بھی جانتے تھے کہ رسول پاک کے ریوڑ کی یہ بکری ہے جسے کربلا میں ذبح کیا جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسوں کو پیار کرتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے،
امام حسن کے رخسار کو چومتے تھے اور امام حسین کی گردن کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک بار امام حسین نے اپنی امی جان جلتے خاتون سے عرض کی، امی جان، نانا جان امام حسن کے رخساروں کو چومتے ہیں، میری گردن کا بوسہ لیتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، اے امی جان ایسا نانا جان کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو کیا معلوم کہ رسول پاک ان کی گردن کا بوسہ کیوں لیتے تھے؟ خدا کے رسول کو پتا تھا ایک وقت آئے گا اس گردن پر خنجر چلایا جائے گا، یہ گردن تل سے جدا کی جائے گی۔ اس گردن کے بوسے رسول پاک لیا کرتے تھے۔ آخر امام حسین عالی مقام مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر امام حسین مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یزید کو حضرت مسلم بن عقیل کی اطلاع پہنچی کہ 40,000 اشخاص آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور یزید کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یزید کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، یزید نے فرمان جاری کیا۔ ابن زیاد کے نام پر یہ فرمان تھا۔ ابن زیاد کوفہ کے حاکم کو معزول کر کے تم حاکم کی مسند پر بیٹھ جاؤ اور مسلم بن عقیل کی گردن کاٹ کر میرے دربار میں بھیج دو۔ ابن زیاد ظالم انسان، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ کر دربار شام میں پہنچائی اور دونوں بیٹے جو حضرت مسلم بن عقیل کے معصوم بچے تھے وہ مشکور رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیے۔ مشکور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، رسول پاک کی اہل بیت سے محبت اور تعظیم کرنے والا، یہ کس طرح برداشت کرتا ان معصوم بچوں کو قید کر دیا جائے؟ آپ نے دونوں کو آزاد کر دیا، کہا صاحبزادو بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، یہ ظالم تمہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ابن زیاد کو معلوم چلا مشکور نے دونوں بچے آزاد کر دیے ہیں تو ابن زیاد نے مشکور علیہ رحمت کو بلایا، فرمایا مشکور کیا تم حاکم سے نہیں ڈرتے؟ تیرے دل میں میرا خوف نہیں ہے؟ حضرت مشکور علیہ رحمت نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا، ان 500 کوڑوں میں ہی مشکور شہید ہو گئے اور دونوں بچوں کو ڈھونڈ نکالا، دونوں کو قتل کیا، دونوں کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جب 10ویں منزل پر پہنچے، سفر کرتے کرتے جیسے اس مقام پر پہنچتے ہیں کوفہ سے سرزوق ثانی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا اہل کوفہ کا حال بتاؤ۔ سرزوق نے کہا اے امام حسین علی مقام، اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں حاکم کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اپنے سفر کو روکا نہیں، جانتے تھے آزمائش کا وقت ہے، جانتے تھے جان دینے کا وقت ہے، جانتے تھے گردن کٹانے کا وقت ہے۔ آپ آگے پڑھے، جب 14ویں منزل پر پہنچے تو آپ کی ملاقات کوفہ کے ایک شخص بشیر بن غالب سے ہوئی۔ یہ بشیر بن غالب کوفہ کا رہنے والا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا اہل کوفہ کا حال بتائیے۔ آپ نے فرمایا الکوفو لا یوفو، فرمایا ان پر یقین نہ کرو، یہ کوفی یوفی ہوتے ہیں، ان پر اعتماد کرنا اچھا نہیں۔ لیکن آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ 15ویں منزل پر پہنچے، وہاں قیس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی یہی کہا اہل کوفہ اعتبار کے لائق نہیں، لیکن اللہ کا شیر اپنے اہل و یال کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ 27ویں منزل پر پہنچے۔ وہاں پر آپ کا پہنچنا تھا، آپ کو اطلاع پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ اگر ڈرتے تو واپس لوٹ سکتے تھے، اگر جان دینے کا خوف ہوتا تو واپس جا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ہم انشاءاللہ
حضور پہنچیں گے اور اللہ کے نام پر ایک ایک سانس کو قربان کریں گے۔ آپ 3 محرم الحرام کو کربلا پہنچے۔ آپ نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ ایک شخص نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اور نام بھی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا اے امام حسین اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دونوں آنکھیں آسمان پر اٹھائیں، فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اسی مقام پر پہنچنا تھا۔ آپ نے حکم دیا خیمے نصب کر دیے جائیں۔ فرات دریا کے کنارے پر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر اعلان فرمایا اب مشکل وقت آنے والا ہے، جو ساتھ دینا چاہتا ہے وہ رک جائے اور جو نہیں رہنا چاہتا میری طرف سے اجازت ہے وہ جا سکتا ہے۔ تمام افراد جاتے گئے، صرف 72 نفوس بچے جو رسول پاک کی آل تھی، اہل بیت تھی، امام حسین کا خاندان تھا، وہ آپ کے ساتھ مقیم ہیں۔ ابن زیاد نے خط لکھا اے امام حسین یا تو یزید کی بیعت کر لے، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا، میں تجھ سے لڑوں گا۔ آپ نے خط کو دیکھا، پڑھا اور پھینک کے فرمایا میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ جب ابن زیاد کو جواب نہ ملا تو ابن زیاد نے ذرا خدا کا خوف نہ کیا، دل میں اللہ کا ڈر نہ آیا، اس کے ارادے گندے اور غلیظ تھے۔ اس نے ابن سعد کو 1000 کا لشکر دے کر رسول پاک کے نواسے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابن سعد 1000 کا لشکر لے کر پہنچے۔ اب 5 محرم الحرام ہے، سامنے خیمے لگ چکے ہیں۔ ابن سعد نے خط لکھا ایک موقع اور دیتے ہیں، اے حسین یزید کی بیعت کر لے، نہیں تو میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بیعت نہیں ہو سکتی، سرداد نہ داد دست در دست یزید،